تشرکو بہ شیئا، اور اللہ پاک کے ساتھ چھوٹا سا شرک بھی نہیں کرنا۔ شیئن یہ نکرہ تحت النفی ہے، چھوٹا سا شرک۔ میں چھوٹا سا شرک بتاؤں جس میں ہم سب ملوث ہیں۔ آج رات کو کھانا صحیح نہیں تھا، پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ اب پیٹ خراب ہونے کا ہم نے سارے اختیارات کھانے کو دے دیے ہیں۔ آج بڑی محنت کی تھی میں نے، صبح سویرے آیا تھا، دفتر کھولا، نفع کافی ہو گیا ہے، فائدہ ہوگا، اس ساری نفع کی منسوب کر دیا اپنی محنت کی طرف۔ یہ چھوٹا شرک ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سوچ سمجھ کے جملہ بولنا ہے، کہیں اس جملے میں بھی ایسا کوئی شیبہ نہ ہو جس میں شرک جلی تو بالکل ہی معاف نہیں ہے، شرک خفی بھی نہ ہو، ہر چیز ہر کام کا نسبت الی اللہ ہو، تو پھر انسان توحید والا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت اس وقت بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ غیر اللہ کو بھی پوجا کرتے ہیں، تو ایمان نہیں ہے۔ ذرا بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ ہر جملہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس میں کہیں نسبت الی غیر اللہ تو نہیں ہو رہی۔ اگر نسبت الی غیر اللہ ہو گئی تو دل کا جائزہ لے اور اپنے اس سوچ کو ٹھیک کرے، سوچ کے جملہ بولنا ہے۔ اور خصوصاً میاں بیوی والے لوگ آپس میں جو ان کی ٹش پش ہوتی رہتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کسی کی زیادہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جملہ جو ہے ایسا بولنا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے تھے میں تو غصہ کر رہا تھا، اور حقیقت میں طلاق ہو چکی ہے، اس لیے گھر میں بھی جملہ سوچ کے بولنا ہے۔ اور عام حالات میں بھی ہر نعمت بھلے اس میں ہماری محنت کا دخل ہے، ہر نعمت بھلے ہماری اس میں محنت کا دخل ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اور ہر پریشانی غلطی کوئی بھی تو وہ اپنے نفس اپنے شیطان کی طرف۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔